اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج کا پروگرام بہت اہم اور خاص ہے۔ یہ 3 پارٹ پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو آج ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے جادو کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ اس کا اگلا پارٹ ہوگا جادو کا توڑ کیا ہے، اور اس سے اگلا پارٹ ہوگا یعنی تیسرا پارٹ کہ جادو سے بچا کیسے جائے۔ تو یوں تو نشانیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کی تفسیر کرتے کرتے کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، تو لہٰذا میں چند پیش خدمت کرتا ہوں۔ ان میں سے جادو کی علامات میں سے سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جادو ہے کیا۔ سحر، اس کو سحر بھی کہا جاتا ہے، اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ تو سحر کی لغوی معنی یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو توڑ مروڑ کر تبدیل کر دیا جائے، یا کسی چیز کو مخفی رکھا جائے، اس کی بھی معنی جو ہے وہ سحر ہے۔ تو مخفی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو ساحر ہیں، جو سحر کرنے والے، وہ اپنے عمل کو مخفی رکھتے ہیں، مخفی رکھتے ہوئے لوگوں پر جو ہے وہ جادو کرتے ہیں۔ دوسری اس کی معنی یہ ہے، ایک تو ہو گئی کہ کسی بھی چیز کو توڑنا مروڑنا، اس کی شکل کو بظاہری تبدیل کر دینا، یہ بھی سحر ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ابھی کہ مخفی رکھنا، اور تیسری اس کی شکل یہ ہے کہ جو ہمیں حقیقت ہے وہ نہ دکھائی دے اور دکھائی کچھ اور دے۔ حقیقت میں دراصل وہ کچھ اور ہے اور دکھائی کچھ اور دے رہا ہے۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کے دربار میں فرعون کے جادوگروں نے رسیاں ڈالی تھیں اور وہ خود بخود چل رہی تھیں، مانو کہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک جادو تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کی حقیقت کچھ اور ہونا اس چیز کی اور دکھائی کچھ اور دینا، یہ بھی ایک سحر ہے۔ تو جادو کی علامات کی طرف چلتے ہیں کہ جادو کی علامات کیا ہیں، اور جادو ہوتا کیسے ہے۔ جادو کی ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جادو یعنی لسان العرب میں حضرت علامہ ازہری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جادو وہ ہے اگر ہم شیطانی قوتوں کو راضی کر لیں تو وہ جادو ہے۔ یعنی جادو میں وہ کام کرتے ہیں، شیاطین کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی خواہش، ان کی منشا کے مطابق ان کے نام کی قربانیاں یا ان کو کچھ دینا یا کوئی اس طرح کا نذرانہ پیش کرنا، یا پھر اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے یعنی تو ونعوذ باللہ دین کی جو ہے مخالفت کریں یا بے ادبی کریں، تو استغفر اللہ، تو پھر وہ شیاطین خوش ہوتے ہیں جب جس چیز سے وہ شیاطین خوش ہوں، اور وہ پھر آپ کا وہ غلط کام کر دیں، جو بھی آپ انہیں کہیں کہ فلاں کو بیمار کر دیں، فلاں کو یہ تکلیف دے دیں، تو یہ بھی ایک جادو کی معنی ہے اور قسم ہے۔ تو اب اس میں آ جاتی ہیں نشانیاں۔ اب نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے چند پیش خدمت یہ ہیں کہ اکثر ہم نیند میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی یا تو کتا کاٹ رہا ہے، جانور کی شکل میں ہوتے ہیں، یا کوئی کتا کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے یا کاٹ لیا ہے۔ اگرچہ کاٹ لیا ہے پھر تو یہ سمجھیں کہ جادو ہو چکا ہے، وہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اگر وہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ کاٹ نہیں پا رہا خواب میں، لیکن یہ ہے کہ وہ جادو تو ہو رہا ہے، انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ چونکہ اگر آپ نمازی ہیں
تو آپ پر جادو جو ہے اتنی جلدی اثر نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ، صاف ستھرا اور نمازی پرہیزی بنائیں، ٹھیک ہے نا، نماز کی پابندی کریں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ کسی خواب میں دیکھنا کہ کسی اونچی عمارت سے یا اونچی جگہ سے یا کسی پہاڑ وغیرہ سے نیچے کی طرف گر رہے ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے خوف سے، یہ بھی ایک جادو ہے، جادو کی علامت ہے۔ نمبر 3 پہ یوں مانو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سرہانے کوئی کھڑا ہوا ہے، وہ کوئی چیز لے کر، کلاڑا یا کوئی بڑی چھری لے کر، اور وہ آپ کے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور آپ کو مارنے جا رہا ہے، اور اچانک سے آنکھ کھل جانا، یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ بسا اوقات ٹھیک ٹھاک گھر میں نئے کپڑے ہوتے ہیں، اب ان کپڑوں کو ہم نے دھو کے واش کر کے رکھا ہے یا دھو کر سکھا دیے ہیں، جب اتار کر دیکھا ہے یا لپیٹتے وقت طے کر کے رکھتے وقت ہمیں نظر آیا کہ اس میں کچھ کٹ لگے ہوئے ہیں، یا پھر مانو کہ ایسے کہ باریک باریک سوراخ ہو گئے ہیں، جیسے کپڑا گل جاتا ہے اس میں سوراخ ہو جانا نا اتنے بڑے بڑے، تو یوں لگتا ہے کہ یہ کسی چیز نے کتر دیے ہیں، تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ اگلی علامت جادو کی یہ ہے کہ خواب میں اکثر و بیشتر رونا، کہ ہم رو رہے ہیں خواب میں بہت زور سے، اور ڈراؤنے خواب آنا بھی جادو کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ ہم چلتے جا رہے ہیں کہ اچانک ایک گہری کھائی آ جاتی ہے اور اس میں ہم گر جاتے ہیں، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ تو یوں تو جادو کی علامات بہت ساری ہیں، کیونکہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند علامات، اور سر کا بھاری رہنا، سر میں درد رہنا، جسم میں سوئیوں کا چبھنا، یہ میں جلدی 2-4 اور علامات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو سر بھاری رہنا، سر کے اگلے حصے مانو کہ یوں محسوس ہو کہ کسی نے آپ کی اس پیشانی پر ایسے دباؤ ڈالا ہوا ہے، اور ناک اور پیشانی کے درمیان جیسے سجدے والی جگہ ہوتی ہے، اس کو کوئی دبا رہا ہے، اور پورے سر کا بھاری رہنا، کبھی کمر میں درد رہنا، ٹانگوں میں سوئیاں چبھنا، پیروں میں سوئیاں چبھنا، یہ جادو کی علامات ہیں، لیکن ہر بندہ ان علامات والا جادو کا مریض نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، کیونکہ بس اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بیماریاں بھی جنات ہی دیتے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر بیماری جنات نے دی ہو، دنیاوی بیماریاں بھی جنات ہی دیتے ہیں، کالے جادو کی جنات جو ہوتی ہیں، جو کام کرتے ہیں، کالے جادو کی شیاطین جو ہیں، وہ بیماریاں بھی دیتی ہیں انسان کو نا، تو اسٹمک پرابلم ہو جانا، آنتوں میں خشک پن ہو جانا، قبض کا رہنا، گیس کا پھارا ہو جانا، یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ بسا اوقات مستقل مزاجی نہ رہنا، اور یعنی کوئی کام آپ ٹھیک سے ڈھنگ سے کر رہے ہیں اور کافی عرصے تک یا کچھ عرصے تک کرتے رہے، اچانک اس سے دل اکچا جانا، یعنی وہ بھی ایک جادو کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ غصہ رہنا، چڑچڑاپن رہنا، اور ان چیزوں میں یہ ہے کہ جادو کی علامات ہیں یہ ساری، ان چیزوں کو ہم جادو کی علامات میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مریض آتے ہیں تقریباً ان میں یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے، کیونکہ شیاطین آگ سے بنے ہوئے ہیں، اور آگ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، اسی لیے ہم پانی پڑھ کر جو ہے نا دم کر کے دیا کرتے ہیں، اس لیے دیا جاتا ہے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، پھر جادو کے اثرات کم ہوتے ہیں، اس کے جسم میں خشکی ختم ہوتی ہے، آنتوں میں خشکی ختم ہونے لگتی ہے، ہاتھوں پیروں کی جلن ختم ہونے لگتی ہے، آنکھوں کی جلن ختم ہونے لگتی ہے، تو یعنی وہ جادو ہٹ رہا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے آج کے لیے، تو نماز کی پابندی رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور امید کرتا ہوں آپ کا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔
پھر ملتے ہیں اگلے پارٹ میں انشاءاللہ جادو کے توڑ کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔